اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ ہوگا کراچی کا، کیونکہ کراچی سمندر کی سطح کے ساتھ ہے، تو جیسے ہی پانی سمندر کی سطح سے باہر آئے گا تو کراچی اگر ڈوبا، کیونکہ وہاں پہ تو ڈرینیج سسٹم بالکل ہی ناقص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے سرمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل۔ آج پاکستان ایک بہت ہی بڑی آفت کے حد میں ہے اور ایک بہت بڑی آفت نے پاکستان کو گھیر رکھا ہے، جیسے کہ آپ سب نیوز وغیرہ میں دیکھ رہے ہوں گے، یوٹیوب کے کافی چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان اس وقت سیلاب کی زد میں آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ملک کا تو بہت زیادہ نقصان ہو ہی رہا ہے، اس کے علاوہ کافی زندگیوں کا نقصان ہو چکا ہے، بہت سے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ تقریباً ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ $3 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ پریشانی والی بات ہے پاکستان کے لیے، ایک بہت ہی سردہ بات ہے، کیونکہ پیسے کی ویلیو نہیں ہوتی، جان کی ویلیو ہوتی ہے، تو جو جانیں ہم لوگ پانی میں بہا دیتے ہیں تقریباً ہر سال، کیونکہ پاکستان میں آئے دن ہی سیلاب آئے رہتے ہیں۔ پاکستان کو تقریباً ہر سال ہی سیلاب کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن کئی بار وہ نیوز کے اوپر بنتے ہیں اور نیوز آتی ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، لیکن کئی بار پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ وہ بتایا ہی نہیں جاتا عوام تک، وہ بات پہنچائی ہی نہیں جاتی، کیونکہ لوگ اپنی غلطیوں کو چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ مس مینجمنٹ ہی ہے۔ آج کئی جگہوں میں سنتا ہوں یوٹیوب کے اوپر، چینلز کے اوپر، کہ یہ ایک خدائی آفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے ہمارے اوپر، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں کہ بہت بڑا عالم دین نہیں ہوں، میں کوئی اس طرح کا نہ کوئی فتویٰ وغیرہ دینے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن میں صرف بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ عذاب الہی ہو تو یہ صرف غریب کے گھر پر ہی کیوں، اور صرف انہی لوگوں کے کیوں کہ جن کی ایک وقت کی روٹی بھی مشکل ہے، جن کا گزر بسر کھیتی باڑی پر ہے، جن کا گزر بسر روزمرہ کے چھوٹے موٹے کاموں سے ہے، جن کے گھر بھی پکے نہیں ہیں۔ اگر یہ عذاب الہی ہے تو پھر یہ شہروں کی طرف بھی آنا چاہیے اور ان لوگوں کے گھروں پر بھی آنا چاہیے جو لوگ عیاشیوں میں مبتلا ہیں، جن کی اولادیں آئے دن عیاشیوں پہ پیسہ خرچ کرتی ہیں، جن کے جو لوگ حرام کما رہے ہیں، ان کے گھروں میں کیوں نہیں ہے جو ہے عذاب الہی جو ہے نازل ہو رہا۔ اس کو برائے مہربانی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ عذاب الہی کا نام دے کر اپنی مس مینجمنٹ کو کور کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں جو ہیں وہ پردہ نہیں کرتی یا کچھ نہیں، تو آپ شہروں کے حال کیوں نہیں دیکھتے جہاں پہ کھلے عام سڑکوں پر جو بے حیائی ہے؟ تو آپ برائے مہربانی اس کو اس ٹاپک کے ساتھ مت جوڑیں، یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ شروع سے ہی پاکستان کو ان حالات کا سامنا ہے، پاکستان بننے سے لے کر آج تک۔ پاکستان میں پہلا سیلاب 1950 میں آیا، جس میں تقریباً 2000 لوگ مارے گئے۔ دوسرا سیلاب پاکستان میں 1992 میں جو بہت بڑا سیلاب پاکستان کو درپیش تھا، اس کے اندر 1800 مواد تقریباً جو ہیں وہ ہوئیں۔ اس کے بعد 2010 میں بھی پاکستان کو ایک بہت بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، جس میں اگین 1800 کے قریب جو ہے وہ اموات ہوئی تھی۔ اس کے بعد 2014 میں دوبارہ سیلاب آیا، جس کے اندر تقریباً 550 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے تھے۔ اس کے بعد 2016، 2019 اور اب 2022 آپ سب کے سامنے ہیں، جہاں اب تک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 1000 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو یہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس سب کی ایک جو آج کل جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ جس کے اوپر پورے ورلڈ میں بہت ساری جو ہے نیوزز آتی رہتی ہیں، اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ کوئی نہ کوئی ریسٹرکشنز دیتے رہتے ہیں ہمیں کہ آپ یہ کریں، لیکن کوئی بھی کنٹری اس کے اوپر اپنا کوئی بھی عمل نہیں دکھاتی، کوئی بھی گورنمنٹ اس کے اوپر پراپر کام نہیں کر رہی ہے۔ لیکن آج اگر ہمارے ملک میں یا کہیں اور کنٹریز کے اندر جو بھی وجوہات بن رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ گلوبل وارمنگ ہی ہے۔ اب پاکستان میں ایک ریسرچ کے مطابق جو ہے 7200 گلیشیئرز ہیں جو کہ اب پگھل رہے ہیں، ہر آئے سال بہت سارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ جو پگھل رہے ہیں وہ بھی پانی آپ کا جو ہے وہ راستہ نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو دیکھے گا نا سمندر تک پہنچنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بے موسمی بارشیں، ان کے پانی کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس سب کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی جو ہے وہ عمل دخل نہیں نظر آتا کہ انہوں نے کوئی بھی کام ایسا کیا ہو جو اس کے ڈرینیج کے طور پہ کام کیا جا سکے یا ڈیم کے بارے میں کام کیا جا سکے۔
اب یہ دیکھیں کہ یہ ابھی صرف دیہی علاقوں کی طرف ہے، اگر یہ شہری علاقوں کی طرف آتا ہے تو اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا اور بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پاکستان کی اکانومی تو ویسے ہی آپ سب کے سامنے ہے، آئے دن ہم لوگ جو ہے اکانومی کرائسس کو فیس کر رہے ہیں، تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے طریقے سب سے بڑی اکانومی کرائسس کو فیس کرنا پڑے۔ بات کرتے ہیں اگر یہ پانی ہر سال بڑھ رہا ہے، ہر سال کیونکہ سیلاب بڑھیں گے، کیونکہ گلیشیئرز پگھلیں گے، بارشیں تو ہوں گی، تو اگر یہ گلیشیئرز پگھلیں گے، بارشیں ہوں گی، تو یہ پانی اسی طرح سے وہاں سے اپنا راستہ نکالے گا اور یہ اسی طرح سے تباہی ہوتی رہے گی۔ تو یہ تباہی تب زیادہ خطرناک ہوگی جب یہ سمندر میں جا ملے گی۔ سمندر میں ملنے کا مطلب ہے کہ یہ سمندر کی سطح سے پانی اوپر آنا شروع ہو جائے گا، اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ ہوگا کراچی کا، کیونکہ کراچی سمندر کی سطح کے ساتھ ہے، تو جیسے ہی پانی سمندر کی سطح سے باہر آئے گا تو کراچی اگر ڈوبا، کیونکہ وہاں پہ تو ڈرینیج سسٹم بالکل ہی ناقص ہے، وہاں پہ تو بارشیں ہونے کے بعد جو ہے وہ سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، جو وہاں پہ چھوٹے موٹے سیلاب آ جاتے ہیں، تو اگر بارشیں اور گلیشیئرز اور سمندر یہ سب مل کے اس کو اٹیک کریں گے تو تقریباً کراچی 70% تو ڈوب جائے گا، اور کراچی ڈوبنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کا 60 to 70% اکانومی ختم، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان کے لیے کراچی ایک بزنس ہب کا کام کرتا ہے، پاکستان کے ریونیو اور کو جنریٹ کرنے میں کراچی ایک بہت اہم رول کردار ادا کرتا ہے، لیکن پھر بھی بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کراچی کے حال پر رحم نہیں کھاتی۔ تو دوستو اس کا حل یہ ہے کہ جلد سے جلد ہمیں اس ڈرینیج سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا، ڈیم بنانے پڑیں گے۔ اب آج کل بہت ڈیمز کے اوپر بات چل رہی ہے، ڈیم، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں اگر ہم آج بھی ڈیم بنانا شروع کریں تو بھی ڈیمز کو کمپلیٹ ہونے میں 5 سے 10 سال کا جو ہے وقت لگ جائے گا، تو ان 5 سالوں میں جو سیلاب آئیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں اس آفت سے بچا سکے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نیک حکمران عطا کرے جو ہمارے ان معاملات کو بہت سنجیدگی سے دیکھے، کیونکہ اگر ہم لوگ پولیٹکس ہی کرتے رہیں گے تو یہاں انسانوں کا کوئی آگے فیوچر نہیں ہے۔ میں پولیٹکس میں بات نہیں کرنا چاہتا، نہ میرا چینل پولیٹکس کو لے کر ہے، ہم یہاں پہ اسٹارٹ اپس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان کے حالات اس وقت بہت خراب ہو چکے ہیں، پاکستان کی سچویشن بہت خراب ہے، میں بھی آپ کو اتنا بتایا ہی نہ جا رہا ہو جتنی سچویشن خراب ہو چکی ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سچویشن آئے در سال بڑھتی چلی جائے گی، یہ سچویشن کنٹرول اب ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس ملک کی ڈرینیج کو کنٹرول کرنے کے لیے، سیلابوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ چائنا میں آئے دن سیلاب آتے رہتے ہیں، جاپان میں سیلاب آتے رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس کو حل نکال چکے ہیں اور اس کو وہ فیس کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی سیلاب آتا ہے اور جانی مالی نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ان کے اوپر کوئی امتحان ہے یا سزا ہے، لیکن اپنی تیاری کیے بغیر آپ اپنی نااہلیوں کو اگر خدا کے جو ہے وہ پر ڈال دیں گے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ان نیک لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے جو وہاں پہ جو ہے شہید ہو گئے یا جاں بحق ہو گئے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر میں نے کوئی بات غلط کہی ہو تو کائنڈلی اسے معاف کر دیجیے گا۔ میں صرف اپنی عوام تک یہ ایک بات پہنچانا چاہ رہا تھا کہ یہ کنٹرول بہت مشکل ہے، اگر ہم آج بھی اس کو کنٹرول کرنا شروع کریں تو بھی ہمیں 10 سال کم از کم لگتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور جیسے کہ ہماری پولیٹکس چل رہی ہے، جیسے کہ ہمارے معاملات چل رہے ہیں ملک میں، سب پولیٹکس کی طرف غور کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسے کوئی ملک نہیں ہے جو صرف پولیٹکس کے اوپر کھیل رہا ہو، وہاں پہ انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا جاتا ہے، اسٹارٹ اپس کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ اسٹارٹ اپس ہوں گے تو ہی ملک میں پیسہ آئے گا، لیکن ہمارے یہاں پہ ایسی کوئی اسٹریٹجیز نہیں ہے۔ غریب کے لیے تو ویسے بھی کوئی جو ہے وہ سہولت نہیں ہے، جو سہولت آتی ہے وہ بھی بیسیکلی تو دکھاوے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اینڈ پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ اگر آپ لوگ جا کر وہاں کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو کائنڈلی جن اداروں پہ آپ کو یقین ہے کہ یہ ان تک امداد پہنچا دیں گے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنی آمدنی میں سے نکالیں اور ان لوگوں کے لیے ڈونیٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہمیں ان معاملات سے سرخرو کرے، اور جو لوگ وہاں پر پریشان ہیں، جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد مدد فرمائے اور ہمیں کوئی نیک حکمران عطا فرمائے جو ہمارے ملک کے بارے میں سوچے۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔